صبری سلونی سینے ہوگا خدایا فضل فرما دل بدل دے. آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ السلام علیکم. آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے اپنے شوبز اور سنگنگ کے کیریئر کی پیک پہ آنے کے بعد جب لوگ ایسی عزت اور شہرت کو انجوائے کرتے ہیں تب اس شخص نے اس عزت اور شہرت کو لینے سے انکار کر دیا اور موسیقی کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر دین کی تبلیغ میں لگ گیا. اور پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ ساری دنیا حیران رہ گئی. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنید جمشید کی. آخر اس نے اپنے سنگنگ کے کیریئر کے عروج پہ آ کے گانا گانا کیوں چھوڑ دیا اور اس کی توبہ کے پیچھے آخر کیا راز چھپا تھا اور جنید جمشید پر توہین رسالت کا الزام کیوں لگایا گیا اور پھر 2016 میں اس کی اچانک موت کیسے اور کیوں ہوئی جس نے اس کے چاہنے والوں کو آج تک غم میں مبتلا کر رکھا ہے. ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. جنید جمشید 3 ستمبر 1994 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے. جوان عمری میں پہنچ کر انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. پھر گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے مختصر وقت کے لیے پاکستان ایئر فورس میں بطور سویلین کنٹریکٹر اور انجینئر کا کام کیا. اس کے چند عرصے بعد ہی جنید جمشید نے بطور سنگر میوزیکل انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ 1987 میں موسیقی کی دنیا میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئے. یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں سینما انڈسٹری آخری دموں پر تھی. پرائیویٹ چینلز کا خواب بھی شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا. صرف اس وقت پی ٹی وی ہی گھر گھر میں دیکھا جاتا تھا اور وہ بھی شام سے نصف شب تک. ایسے میں جنید جمشید نے ایک پاپ گروپ ترتیب دیا جس کا نام وائٹل سائنس تھا. اس گروپ نے ٹی وی پر ایک ملی نغمہ دل دل پاکستان متعارف کرایا جس میں مغربی آلات موسیقی استعمال کیے گئے. دل دل پاکستان ایک دو بار ہی ٹی وی سکرین پر آیا اور اس کے بعد تو گویا دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں دلوں کی آواز بن گیا. اس وقت شاید ہی کوئی ٹی وی پروگرام، ٹاک شو یا میوزک پروگرام ایسا ہوگا جس میں اس نغمے کا ذکر نہ ہوتا ہو، ورنہ شادی بیاہ سے لے کر دیگر تمام نجی تقریبات میں جنید جمشید اور ان کا ملی نغمہ چھایا رہتا تھا. یوم آزادی، یوم پاکستان اور دیگر قومی دنوں پر تو اس کی دھنیں بجنا لازمی جز سا بن گیا تھا. اس نغمے کی بدولت جنید جمشید موسیقی کی دنیا پر ایسے چھائے کہ اگلی پوری دہائی ان کا کوئی جوڑ پیدا نہ ہو سکا. لیکن پھر اچانک ہی جنید کے ذوق نے ایسا یو ٹرن لیا کہ سارا پاکستان ہی دم بخود رہ گیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہاں تبلیغی جماعت اور گھنی داڑھی رکھ کر ملک کے دور دراز علاقوں میں مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے لوگ، اور کہاں موسیقی کی مدھر دھنوں اور خوبرو لڑکیوں کے جھرمٹ میں نظر آنے والا یہ کلین شیو سرخ سفید رنگت کا خوبرو اور مغربی طرز زندگی کا دلدادہ نوجوان یہ ایسی زندگی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جیسی زندگی آج بھی لاکھوں کروڑوں نوجوان جینے کی خواہش کرتے ہیں. ایک بار اپنے بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے کئی لڑکیوں کے بیچ میں ایک ناچتا گاتا ہوا نوجوان نظر آیا. تو اس وقت میں نے سوچا کہ ایسے لڑکے کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہو. اور پھر خدا کا کرنا یوں ہوا کہ کچھ عرصے بعد ہی میرے پاس وہی لڑکا آیا اور وہ مجھے آ کے بولا کہ مولانا صاحب، میری زندگی میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، اور میں اپنی وہ میوزک سے بھری زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور گمراہی کے اندھیروں سے اجالوں کی طرف راغب کر دے. اور یہ وہی ناچنے گانے والا نوجوان جنید جمشید تھا. مولانا طارق جمیل، سابق کرکٹر سعید انور، انضمام الحق اور دیگر نیک لوگوں کی ہمراہی میں اٹھنے بیٹھنے سے جنید جمشید کی زندگی کا سفر اور منزل ہی تبدیل ہو کر رہ گئے تھے اور اب جنید نے مذہب کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے. 2004 میں انہوں نے یکدم موسیقی کو چھوڑ کر نعت خوانی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے کلین شیو کی بجائے داڑھی رکھ لی اور وہ اسلام کی تبلیغ کی جانب مائل ہو گئے اور تبلیغی جماعت کے رکن بن کر ملک کے کونے کونے اور پوری دنیا میں جا کر تبلیغ کرنے لگے. یہی نہیں بلکہ انہوں نے دانشور کی حیثیت سے جگہ جگہ لیکچر دینا شروع کر دیے اور وہ اسلامی تعلیمات کی ترویج میں لگ گئے. اور اس کے بعد ٹی وی پر نعت خوانی کے ساتھ ساتھ
منقبت ثنا اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگے۔ وہ ٹی وی پر مذہبی پروگرامز کی میزبانی بھی کرتے رہتے تھے، جبکہ رمضان المبارک اور دیگر دینی تہواروں اور مواقعوں پر وہ پوری ٹرانسمیشن خود کرتے تھے۔ زندگی کے آخری 10-15 سال انہوں نے اسلامی مبلغ اور مذہبی دانشور کے طور پہ گزارے۔ موسیقی کو چھوڑنے کے بعد ان کے مالی معاملات اور معاشی حالات کافی خراب ہو گئے، جس کے چلتے انہیں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بیچنا تک پڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان سے کپڑوں کا کام شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے چند عرصے میں ہی ایک برانڈ بن کر سامنے آیا، جس کو لوگ آج جے ڈاٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ 2014 میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں ان کی زبان سے لا علمی کی بنیاد پر کچھ توہین آمیز جملے ادا ہوئے تو ایک بار پھر سے جاہل اور لٹھ بردار طبقہ میدان میں کود پڑا۔ ایک مخصوص گروہ نے تو حسب روایت جنید جمشید کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا بھی فتویٰ جاری کیا۔ موسیقی چھوڑ کر دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنے والے جنید جمشید کے خلاف اس وقت حد ہی کر دی گئی جب کراچی میں ان پر توہین رسالت کا مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن جنید جمشید پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے اور سرعام دینی علوم پر اپنی کم علمی کا برملا اظہار کیا۔ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں اور پوری قوم سے اپنے ادا کیے ہوئے جملوں پر معذرت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی طرح دین کو سیکھنے، سمجھنے اور دین کی تبلیغ میں گزاری، اور پھر ایک دن جنید جمشید تبلیغی جماعت کے مشن کے لیے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ چترال میں موجود تھے، اور 7 دسمبر 2016 کو دونوں PIA کی بدقسمت پرواز PK 661 میں سوار ہو کر اسلام آباد واپس آ رہے تھے، جو حویلیاں خیبر پختونخوا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ جہاں پر کریش ہوا ہے یہ وہاں کی تصاویر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جھاڑیوں میں آگ۔ جنید جمشید پارلیمنٹ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں PIA کی جانب سے طیاروں کی دیکھ بھال کے نظام میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے انجن نمبر 1 کا پاور ٹربائن بلیڈ ٹوٹ کر طیارے کے انجن میں چلے جانے کی وجہ سے انجن بند ہوا اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کی آخری جانچ اور مرمت حادثے سے 25 دن پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت تک انجن کے پاور ٹربائن بلیڈز 10,004 گھنٹے چل چکے تھے۔ بلیڈز فوری تبدیل ہونا لازمی تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ CAA کے فلائٹ اسٹینڈرڈز ڈپارٹمنٹ نے طیارے کو درست طریقے سے چیک نہیں کیا تھا اور پرواز کی اجازت دے دی تھی۔ حادثات کی تحقیقات کرنے والے ادارے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے PIA اور سول ایوییشن اتھارٹی دونوں کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ جنید جمشید بھائی کی اور اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی بدکاری اور ریاکاری پر مبنی زندگی ترک کرتے ہوئے پرہیزگاری کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔